حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ کے مبارک دورمی حضرت عبدالرحمن بن عوف ہمیشہ نہایت ذوق و شوق اور اہتمام و التزام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری خدمت گزاری، عالمی استفادہ اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے محبتوں اور عنایتوں کا مبارک سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ تا آدمہ آخر ان سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں رسول اللہ کا مبارک زمانہ گزر گیا۔ عہد نبوی کے بعد اب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی انہیں دینی، عالمی یا معاشرتی یا سیاسی یا غرضے کے ہر حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل رہی، اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے خاص دوست، قریبی ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت و کوشش کے نتیجے میں ہی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف مشرف باسلام ہوئے تھے، لہذا ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں گہری محبت و قربت یقیناً فطری چیز تھی۔ اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی یہی حیثیت اور ممتاز و منفرد مقام و مرتبہ برقرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر جب نماز فجر کی امامت کے دوران قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، تب انہوں نے فوری طور پر نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اپنی جگہ آگے بڑھا دیا تھا۔ نیز اس موقع پر حضرت عمر کو مسجد سے گھر منتقل کیے جانے کے بعد ان کی نازک حالت کے پیش نظر اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے جب یہ اصرار بھی کیا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دے جائے، تب آپ نے جن 6 افراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ ان 6 افراد میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ مزید یہ کہ ان 6 جلیل القدر شخصیات پر مشتمل اس مجلس شورا کی سربراہی کے لیے حضرت عمر نے ان میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو منتخب کیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو خود رسول اللہ کے مبارک زمانے میں انیز اس کے بعد خلیفہ اول اور پھر خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت میں بھی اس معاشرے میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ نیز حضرت عبدالرحمن بن عوف کی وہی کیفیت اور وہی معمولات جاری رہے کہ دین اسلام اور مسلمانوں کی دینی و علمی سماجی اور بالخصوص مالی خدمات کے معاملے میں ہمیشہ پیش رہے۔ زمانہ جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے گرم قدرتیات پیش کیا کرتے، زمانہ امن اور عام حالات میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی سخاوت و فیاضی، انسان دوستی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا کرتے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب یہ بات تمام لوگوں میں ضرب المثل بن گئی کہ مدینہ شہر میں ہر کسی انسان کا ضرور کسی نہ کسی شکل میں عبدالرحمن بن عوف کے مال کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ان کا یہ معمول تھا کہ مدینہ شہر میں جو خوشحال اور صاحب حیثیت افراد تھے، آن کے لیے یہ وقتاً فوقتاً خیر سگالی اور باہمی خود و بھی محبت کے اظہار کے طور پر ہدایہ و تحائف روانہ کیا کرتے، ضرورت مندوں کو روپیہ پیسہ بطور قرض دیا کرتے، جو نادار اور مفلس قسم کے لوگ تھے بڑے پیمانے پر صدقات و خیرات کے ذریعے ہمیشہ ان کی مدد و اعانت کیا کرتے تھے۔ الغرض اس دور بھی میں مدینہ شہر میں آباد ہر شخص کا عبدالرحمن بن عوف کے مال و دولت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعلق ضرور تھا، ہدایہ و تحائف قرض اور یا پھر صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ اس معاشرے میں بالخصوص 3 قسم کے افراد ایسے تھے جن پر عبدالرحمن بن عوف بہت زیادہ دریا دلی کے ساتھ اپنا مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ پہلی قسم تمام بدری حضرات، یعنی وہ جلیل القدر شخصیات جنہیں حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی اولین اور اہم ترین جنگ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف ہمیشہ پابندی کے ساتھ ان کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجتے رہتے تھے۔ دوسری قسم قبیلہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے افراد، کیونکہ خود عبدالرحمن بن عوف کا تعلق بھی اسی خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ تیسری قسم امہات المومنین یعنی رسول اللہ کی ازواج مطہرات، رسول اللہ کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف تمام امہات المومنین کی ضروریات زندگی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، ہمیشہ ان سبھی کی خدمت میں اشیاء خورد و نوش و دیگر اشیاء ضرورت آنیز قیمتی ہدایہ و تحائف ارسال کرتے رہنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔
بالخصوص ہر سال حج بیت اللہ کے موقع پر یہ ان کے ہمراہ جاتے، دوران سفر ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، خوب خدمت بجا لاتے، ان کے لیے عمدہ ترین سواریوں کا انتظام، نیز ہر طرح ان کی راحت و آرام اور قیام و طعام کا بندوبست خود اپنی ذاتی نگرانی میں کیا کرتے۔ ظاہر ہے کہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہم کی خدمت اور ان کی خبر گیری بذات خود بہت بڑی سعادت تھی۔ مزید یہ کہ اس سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ایک اور بڑی سعادت مندی یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امہات المومنین کو ان پر قدر اعتماد تھا اور مکمل بھروسہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد ایک موقع پر رسول اللہ نے ان کے لیے جودائے خیر و برکت فرمائی تھی، یا اس کے نتیجے میں ان کی خوشحالی و فراوانی میں حیرت انگیز طور پر مسلسل اضافہ ہوتا ہی چلا گیا، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی خیر و خوبی کے لیے مسلسل انتہائی سخاوت و فیاضی کے ساتھ خرچ کرتے رہے۔ مگر یہ تمام مال و دولت اور روپیہ پیسہ انہیں اللہ کی یاد سے یا دینی فرائض کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ کر سکا، نہ ہی ان کے مزاج میں کسی قسم کی خرابی یا بگاڑ یا تکبر و غرور کا سبب بن سکا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اکثری فکر لاحق رہتی کہ اللہ نے جو مجھے اس قدر مال و دولت اور خوشحالی و فراوانی سے نواز رکھا ہے، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ بس اسی عارضی و فانی دنیا میں ہی دے دیا ہو، اور وہاں آخرت کی ابدی و دائمی زندگی میں میرے لیے فقط محرومی ہو۔ یہ بات سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، اکثر وقت طاری ہو جاتی، اور تب اللہ کی راہ میں مزید صدقہ و خیرات کرتے۔ یوں انفاق فی سبیل اللہ کیا یہ سلسلہ آخری ایام میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ چنانچہ انہی دنوں سن 32 ہجری میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب کل 313 بدری حضرات میں سے 100 باقی حیات تھے، تب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان 100 بدری حضرات میں سے ہر ایک کی خدمت میں نقد 400 دینار بطور ہدیہ ارسال کیے، جو کہ یقیناً بہت خطیر رقم تھی۔ انہی دنوں ایک بار ملک شام سے ان کا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا۔ یہ قافلہ سامان تجارت سے لدے ہوئے 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، بڑی تعداد میں خدام و ملازمین بھی ہمراہ تھے۔ مال و اسباب سے لدے ہوئے یہ 700 اونٹ اور ان کے چلانے اور ہنکانے والے و دیگر ملازمین جب مدینہ پہنچے اور وہاں مختلف گلیوں اور محلوں سے گزرتے ہوئے جب یہ سب آگے بڑھ رہے تھے، تو ان کی نقل و حرکت اور شور و گل کی وجہ سے عجب سما بند گیا۔ ہر کوئی گھر سے نکل کر حیرت سے اس قافلے کو تکنے لگا۔ ایسے میں کسی نے اس قافلے کی جانب دیکھتے ہوئے عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ عبدالرحمن بن عوف تو بس اب دنیا داری میں ہی کھو کر رہ گئے ہیں۔ جلد ہی یہ بات کسی طرح عبدالرحمن بن عوف تک پہنچ گئی۔ ابھی وہ قافلہ مدینہ شہر میں اپنی آخری منزل تک پہنچا بھی نہیں تھا، مال و اسباب ان اونٹوں سے اتارنے کی ابھی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ کسی تاخیر کے بغیر فوراً ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنی جگہ سے اٹھے اور نہایت سرت و بے چینی کی کیفیت میں اس قافلے کے پاس پہنچے اور وہاں موجود تمام افراد کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند یہ الفاظ کہے: لوگو، تم سب گواہ رہنا کا میں اپنے یہ تمام 700 اونٹ بما سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ شب و روز اور ماہ و سال کا یہ سفر جاری رہا۔ سن 32 ہجری میں ایک دن جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت جب قریب آیا، خادم نے افطار کا سامان اور کھانا وغیرہ پیش کیا۔ اس کھانے پر جب نظر پڑی تو انتہائی اداس ہو گئے، مزاج پر رقت طاری ہو گئی۔ دسترخوان پر کچھ مہمان بھی موجود تھے، انہوں نے جب ان کی یہ اچانک افسردگی و پریشانی دیکھی تو اس چیز کی وجہ دریافت کی۔ تب عبدالرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور گلو گیر آواز میں گویا ہوئے: مصعب بن عمیر تومج سے بہت اچھے تھے، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ مجھ سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہوئی کہ آج سے تقریباً 30 سال قبل احد کے میدان میں رسول اللہ کی میت میں جب ہم انہیں کفن پہنا رہے تھے، تب کیفیت یہ تھی کہ ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، پاؤں ڈھانپنے کی کوشش کرتے تو سر اور چہرہ ظاہر ہو جاتا۔ آخر اس ناکام کوشش کے بعد بس اسی طرح اس ادھورے اور پھٹے پرانے سے کفن میں ہی ہم نے انہیں سپرد خاک کر دیا۔ حالانکہ وہ تو مجھ سے بہت اچھے تھے، مگر پھر بھی اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اتنا کہنے کے بعد عبدالرحمن بن عوف خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے
اور پھر تھوڑی دیر بعد جب طبیعت کچھ سنبھلی تو یوں بولے، مصب بن امیر کا تو یہ حال، جبکہ میرے پاس یہ قدر مال و دولت کی فراوانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے مجھے سب کچھ بس یہیں اس فانی و عارضی دنیا میں ہی دے دیا ہو، اور وہاں آخرت میں میرے لیے اب کچھ نہ ہو، نہ جانے وہاں اللہ کے پاس میرا اب کیا بنے گا۔ یہ سوچ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، اور یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے مال و دولت کی فراوانی و خوشحالی اور ہر قسم کے دنیاوی مال و اسباب کی بہتات کے باوجود آن کے مزاج میں کسی خرابی کی بجائے اور آن کے اخلاق و کردار میں کسی فساد کی بجائے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط و مستحکم کرنے کی لگن، اللہ کے سامنے جوابدہی کا ہمہ وقت احساس، نیز اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد و اعانت کا جذبہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہی چلا گئی۔ اسی کیفیت میں آتے جاتے موسموں کا یہ سفر جاری رہا۔ آخر سن 32 ہجری میں 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص و دیگر متعدد کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل کر تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے۔ نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی، اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوں رسول اللہ کے یہ انتہائی عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عبد الرحمن بن عوف کے درجات بلند فرمائیں۔